أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وكل الأبصار وزيائها وآله وصحبه دائما أبدا. معزز ناظرین، باسکٹ سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد مظفر خان حاضر خدمت ہے. آج آپ نے ٹائٹل پر بھی دیکھا، تھمبنیل پر آپ نے دیکھا کہ آخر ڈلیوری آپریشن ہی سے کیوں. بہن بھی آج ہم یہی بات کریں گے کہ کیوں ہر بچہ سیزیرین سے ہوتا ہے، سیزیرین کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، سیزیرین کیوں ہوا، پہلی دفعہ کب ہوا، کس کا ہوا، اور وہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ سیزیرین کرنا پڑ گیا اور یہ اب ہمارے معاشرے میں رواج کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں آج آپ سے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف. معزز ناظرین، عورت کو معاشرے میں ایک خاص مقام حاصل ہے. عورت مادہ پرستی اور نفس نفسی کے اس دور میں جن مسائل سے دوچار ہے، جن پریشانیوں سے دوچار ہے، اس میں سرفہرست جو بات ہے میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ زچگی کے وقت آپریشن کروانا پڑتا ہے. اور ایک خاص طبقہ میں یہ فیشن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. ایک مخصوص طبقہ ہے جہاں آپریشن بطور فیشن کروایا جاتا ہے، اور ایک ایسا طبقہ بھی ہے معاشرے میں کہ جب زچگی کا وقت آتا ہے، بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے، تو اس طبقے کے پاس اس خاتون کے لیے درد کو ختم کرنے یا درد کو کم کرنے والی ایک گولی کے پیسے بھی نہیں ہوتے، وہ میڈیسن لینے کی پوزیشن بھی نہیں ہوتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جتنے بھی مطلب ہے کہ زچگیاں ہو رہی ہیں، بچوں کی ولادت ہو رہی ہے، تو اس میں جو زیادہ تر مائیں ہیں وہ آپریشن کا شکار ہوتی ہیں. اس ڈلیوری آپریشن کے جو ذمہ دار ہیں وہ خالصتاً ڈاکٹر بھی نہیں ہیں. ساری کی ساری بات ہم ڈاکٹر کے اوپر نہیں لے جا سکتے، بلکہ کچھ مائیں بھی ایسی ہیں جن کا شوق ہوتا ہے کہ درد ذہن کو، وہ جو زچگی کے وقت ایک مخصوص درد ہوتا ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے، اس درد کو برداشت نہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے وہ اس قدرتی عمل سے نبرد آزما ہونے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتی، اور انہیں برداشت کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی، اور وہ ڈلیوری کو زیادہ پریفر کرتی ہیں، ڈلیوری کو زیادہ پسند، ڈلیوری کے وقت آپریشن کو زیادہ پسند کرتے ہوئے وہ آپریشن کا انتخاب کر دیتی ہیں. لیکن اس ڈلیوری آپریشن کے پیچھے ایک تاریخ ہے اور بڑی دلچسپ تاریخ ہے. وہ تاریخی جو واقعہ ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. کیونکہ عام روٹین میں تو بات چل جاتی ہے کہ سیزیرین سے بچہ ہو گیا، سیزیرین سے زچگی ہو گئی، سیزیرین باہر بھی کرتا ہے، لیکن پتہ تو ہونا چاہیے کہ سیزیرین آیا کہاں سے ہے. تو سیزیرین کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ روم میں جولیٹ سیزر نامی ایک شہنشاہ گزرے ہیں. ولادت کے وقت جب یہ جولیٹ سیزر ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی والدہ کو ولادت کے وقت جو تکلیف ہوئی وہ انتہائی شدید تکلیف تھی، اور بچے کی پیدائش کے لیے، بچے کی ولادت کے لیے، زچگی کے لیے جو راستہ تھا وہ انتہائی تنگ تھا.
اور اس وقت کے شاہی طبیبوں نے باوجود کوشش کے بھی بچے کی ولادت کروانے میں وہ جب ناکام ہوئے تو انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ ماں کا پیٹ چاک کر کے اس کو بچے کو نکال لیا جائے اور بچے کو بچا لیا جائے. تو یہ آپریشن ہوا اور بچے کو پیدا کر لیا گیا. بچے کا نام جولیٹ سیزر رکھا گیا. اسی سیزر سے یہ سیزیرین ہے. آج تک یہ جو ہے اس کا نام سیزیرین رکھا گیا اور آج تک اس سیزیرین کے لوگ شکار ہوتے ہیں. اور ولادت کے وقت آپریشن کا یہ جو طریقہ رائج ہوا ہے وہ تاحال اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا ہے اور بڑے تیزی سے مضبوط کر رہا ہے. تو زچگی کے وقت جو درد ہوتا ہے پہلی ولادت کے وقت خواتین کو 18 سے 20 گھنٹے تک بھی ہو سکتا ہے. اور وہی وہ وقت ہوتا ہے کہ خاتون اگر تھوڑی سی ہمت حوصلہ کر لے اور ڈاکٹرز کو مجبور نہ کرے تو دیگر بچوں کے حوالے سے اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ جو پہلی زچگی ہے وہ 18 سے 20 گھنٹے کا لیبر پین دیتی ہے لیکن آنے والے وقتوں میں یہ 5 سے 6 گھنٹے میں کنورٹ ہوتا ہے. اور مزید آگے چل کر تیسرے یا چوتھے بچے میں اس قسم کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 گھنٹے درد برداشت کرتی ہیں اور بچے کی ولادت ہو جاتی ہے. لیکن مختلف خواتین میں یہ جو دردوں کی نوعیت ہے ولادت کے وقت کی دردوں کی جسے ہم درد ذہن بھی کہتے ہیں یہ مختلف ہوتی ہے. تو اس میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سیزیرین میں ڈاکٹر کا اتنا مرکزی کردار نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جاتا ہے. 4-5 گھنٹوں کے اندر یہ معاملہ ہو سکتا ہے لیکن ہر دفعہ سیزیرین کو پریفر کرتے ہوئے خواتین اپنی جان اس وقت چھڑوانے کے چکر میں ہوتی ہیں لیکن آنے والے وقتوں میں جن کمپلیکیشنز کا وہ شکار ہوتی ہیں وہ ان کو بہتر پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اور جن خواتین نے اپنے سیزیرینز اپنے شوق سے کروائے ہوئے ہیں ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ اب ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اس ٹاپک کو ہم کسی اور وقت ڈسکس کریں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پریگنسی کے شروع میں قدرتی علامات کا جب ظہور ہوتا ہے اور عورتیں پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور احتیاط کے بجائے مختلف ادویات کا سہارا لینا شروع کر دیتی ہیں. اور جو ورثاء ہیں, جو لواحقین ہیں, ان لوگوں کو ضرورت سے زیادہ اشتیاق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ سپر صحت مند ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں غذائیت سے بھرپور ان کو ادویات دی جاتی ہیں, غذائیت سے بھرپور ان کو مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس دیے جاتے ہیں, فروٹس دیے جاتے ہیں, جس سے بچے کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جبکہ اس کے تقابل میں اگر دیکھا جائے روٹین میں اگر خواتین سبزی اور پھلوں پر اکتفا کر لیں, گائے کا گائے گوشت ضرور لیں, تو بچے کا جو وزن ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ایک قانون بنایا گیا ہے اس کے مطابق بچے کا وزن ایک مناسب حد تک جاتا ہے. اور عام طور پر بچہ اگر 6 سے 7 پاؤنڈ کا ہو اور وہ ڈلیور ہو جائے تو وہ سروائیو کر جاتا ہے اور اچھے طریقے سے اس کی نشو و نما پرورش کی جا سکتی ہے. لیکن جو ہی بچہ اوور ویٹ ہوتا ہے تو اس کی ڈلیوری میں مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جو مسائل ہیں وہ اپنے خود ساختہ ہوتے ہیں, ہم خود بناتے ہیں, ہم خود تیار کرتے ہیں. وہ مسائل کہ ضرورت سے زیادہ ان کو کیلوریز, وٹامنس, پروٹینز جب ہم دیتے ہیں تو لامحالہ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز نہیں ہوتی, ان کی باقاعدہ روٹین ورک ان کا نہیں ہوتا, ان کو چارپائیوں پر بٹھا دیا جاتا ہے, میٹس کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے, انتہائی آسائش کی زندگی وہ گزار رہی ہوتی ہیں. تو خواہ کی یہ جو آسائش ہے یہ پھر بچے کی پیدائش کے بعد اور اپنی پوری زندگی میں پھر وہ بھگتا رہی ہوتی ہیں اس قسم کے مسائل. تو ان تمام باتوں کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ہومیوپیتھی کا علاج جو ہے یہ خواتین کے لیے غمگسار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر خواتین اپنے معمولات کے مطابق مخصوص ڈائٹ لیں، اپنے روٹین کے مطابق وہ سبزیاں بھی لیں، پھل بھی لیں، گوشت بھی لیں، اور جو انتہائی ضروری چیزیں ہیں وہ لیں، اور پلانری طریقے سے اپنی پریگنسی کو آگے لے کر چلیں، اور آخری 3 ماہ میں یا 4 ماہ میں ہومیوپیتھک کی ادویات میں سے 2 دوائیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ کالی فاس اور کرکیلیا فاس، ان 2 ادویات کو اگر مسلسل استعمال کیا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی خاتون سیزرین کا شکار ہوگی۔ فرسٹ ڈلیوری بھی اگر ہوگی تو انشاءاللہ تھوڑے سے صبر کے ساتھ اگر ڈلیوری ہوگی تو نارمل ہوگی۔ ایون کہ سیزرین تو بہت دور کی بات ہے، جسے عرفیہ میں چھوٹا آپریشن کہتے ہیں، اس کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ تھا سیزرین کے حوالے سے تھوڑا سا اقتباس جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ سیزرین کی ہسٹری کیا ہے اور اس کمپلیکیشن میں ہومیوپیتھک ادویات کو ہم نے کیسے بروئے کام لانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے، اور جو لوگ پہلی دفعہ آج ہمارے چینل سے مستفید ہو رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ اسی قسم کی مزید جو آنے والی ہماری ویڈیوز ہیں معلومات پر مبنی، ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہو کہ یا اللہ پاک پوری دنیا کے انسانوں کو صحت کی بادشاہی عطا فرما، جہاں کہیں بھی لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔